حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سرخ حلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض اصحاب نے امام مالک رحمہ اللہ سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال شانہ مبارک کے قریب تک تھے۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ سے زیادہ یہ حدیث بیان کرتے سنا۔ جب بھی وہ یہ حدیث بیان کرتے تو مسکراتے۔ اس روایت کے مطابق شعبہ نے کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں کی لو تک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5901۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کعبے کے پاس مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں گندمی رنگ کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، ان کے شانوں تک لمبے لمبے بال ہیں، ایسے بال والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، انہوں نے بالوں میں کنگھا کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، دو آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں یا دو آدمیوں کے شانوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک الجھے ہوئے گھنگریالے بال والے شخص کو دیکھا، دائیں آنکھ سے کانا تھا، گویا انگور ہے جو ابھرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کانا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5902۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5903۔ حمام نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5904۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بال درمیانہ تھے، نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے اور نہ گھنگریالے، اور وہ کانوں اور مونڈھوں کے بیچ تک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5905۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا خوبصورت کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ آپ کے سر کے بال درمیانہ تھے، نہ گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5906۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں بھرے ہوئے تھے، چہرہ حسین و جمیل تھا، میں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں، آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5907۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یا ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھرے ہوئے قدموں والے تھے، نہایت ہی حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت میں نے آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5908، 5909۔ حشام نے بیان کیا ان سے معمر نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اور ہتھیلیاں بھری ہوئی اور گداز تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5910۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ یا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدم بھرے ہوئے تھے، آپ جیسا پھر میں نے کوئی خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5911، 5912۔ مجاہد نے بیان کیا کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے دجال کا ذکر کیا اور کسی نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے تو نہیں سنا، البتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ بالکل ان کے ہم شکل ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت کے ہیں، بال گھنگریالے جیسے اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس نالے وادی ازرق نامی میں لبیک کہتے ہوئے اتر رہے ہیں، ان کے سرخ اونٹ کی نکیل کی رسی کھجور کی چھال کی ہے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 5913۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جو شخص سر کے بالوں کو گوند لے وہ حج یا عمرے سے فارغ ہو کر سر منڈائے، اور جیسے احرام میں بالوں کو جما لیتے ہیں غیر احرام میں نہ جماؤ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بال جماتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5914۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے اپنے بال جما لیے تھے اور احرام کے وقت یوں آپ لبیک کہہ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات کے اوپر اور کچھ آپ نہیں بڑھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5915۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ لوگ عمرہ کر کے احرام کھول چکے ہیں حالانکہ آپ نے احرام نہیں کھولا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے ہیں اور اپنی ہدی قربانی کے جانور کے گلے میں قلاوہ ڈال دیا ہے، اس لیے جب تک میری قربانی کا نہر نہ ہو لے میں احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5916۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی مسئلے میں کوئی حکم معلوم نہ ہوتا تو آپ اس میں اہل کتاب کے عمل کو اپناتے تھے۔ اہل کتاب اپنے سر کے بال لٹکائے رکھتے اور مشرکین مانگ نکالتے تھے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب کی موافقت میں پہلے سر کے بال پیشانی کی طرف لٹکاتے، لیکن بعد میں آپ بیچ میں سے مانگ نکالنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5917۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جیسے میں اب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں احرام کی حالت میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رجا نے اپنی روایت میں مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد کے صیغے کے ساتھ بیان کیا، یعنی مانگوں کی جگہ صرف لفظ مانگ استعمال کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5918۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے گھر گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس رات انہی کے ہاں باری تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بالوں کی ایک لٹ پکڑی اور مجھے اپنی داہنی طرف کر دیا۔ عمر بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو بشر نے خبر دی، پھر یہی حدیث نقل کی۔ اس میں یوں ہے کہ میری چوٹی پکڑ کر یا میرا سر پکڑ کر آپ نے مجھے اپنے داہنے جانب کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5919۔ عمر بن نافع نے خبر دی انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نافع نے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے قضا سے منع فرمایا۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ قضا کیا ہے، پھر عبید اللہ نے ہمیں اشارے سے بتایا کہ نافع نے کہا کہ بچے کا سر منڈاتے وقت کچھ بال یہاں چھوڑ دے اور کچھ بال وہاں چھوڑ دے تو اسے قضا کہتے ہیں۔ اسے عبید اللہ نے پیشانی اور سر کے دونوں کناروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں اس کے صورت بتائی۔ عبید اللہ نے اس کی تفسیر یوں بیان کی، یعنی پیشانی پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں اور سر کے دونوں کونوں پر کچھ بال چھوڑ دیے جائیں۔ پھر عبید اللہ سے پوچھا گیا کہ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک ہی حکم ہے؟ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، نافع نے صرف لڑکے کا لفظ کہا تھا۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن نافع سے دوبارہ اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکے کی کن پٹی یا گدی پر چوٹی کے بال اگر چھوڑ دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قضا یہ ہے کہ پیشانی پر بال چھوڑ دیے جائیں اور باقی سب منڈوائے جائیں، اسی طرح سر کے اس جانب میں اور اس جانب میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5920۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5921۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام میں رہنے کے لیے اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی، اور میں نے اسی طرح 10ویں تاریخ کو منا میں طواف زیارت کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے آپ کو خوشبو لگائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5922۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عمدہ خوشبو لگایا کرتی تھی، یہاں تک کہ خوشبو کی چمک میں آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں دیکھتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5923۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار کے ایک سوراخ سے گھر کے اندر دیکھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا سر کنگھے سے کھجلا رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ ارے اذن لینا تو اس کے لیے ہے کہ آدمی کی نظر کسی کے ستر پر نہ پڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5924۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں حالت حیض کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا کرتی تھی۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح یہ حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5925۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اشعث بن سلیم نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جہاں تک ممکن ہوتا داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے، کنگھا کرنے اور وضو کرنے میں بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5926۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوا روزے کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5927۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے احرام کے وقت عمدہ سے عمدہ خوشبو جو مل سکتی تھی وہ لگاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5928۔ ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب ان کو خوشبو ہدیہ کی جاتی تو آپ وہ واپس نہیں کیا کرتے تھے، اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5929۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے وقت اپنے ہاتھ سے زریرہ ایک قسم کی مرکب خوشبو لگائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5930۔ عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے لیے گودنے والیوں، گدوانے والیوں پر، اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، اور دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں پر، جو اللہ کی خلقت کو بدلیں، ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ میں بھی کیوں نہ ان لوگوں پر لعنت کروں جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اس کی دلیل کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5931۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے، اور انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے حج کے سال میں سنا، وہ مدینہ منورہ میں ممبر پر یہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے بالوں کی ایک چوٹی جو ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھی لے کر کہا، کہاں ہے تمہارے علماء؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اس طرح بال بنانے سے منع فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل اس وقت تباہ ہو گئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح اپنے بال سنوارنے شروع کر دیے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5932۔ فلیح نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر کے قدرتی بالوں میں مصنوعی بال لگانے والیوں پر اور لگوانے والیوں پر اور گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5933۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انصار کی ایک لڑکی نے شادی کی، اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے۔ اس کے گھر والوں نے چاہا کہ اس کے بالوں میں مصنوعی بال لگا دیں، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ شعبہ کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن اسحاق نے بھی ابان بن صالح سے، انہوں نے حسن بن مسلم سے، انہوں نے صفیہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5934۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہے، اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے اور اس کا شوہر مجھ پر اس کے معاملے میں زور دیتا ہے، کیا میں اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال جوڑنے والیوں اور جڑوانے والیوں کو برا کہا، ان پر لعنت بھیجی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5935۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5936۔ عبید اللہ عمری نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مصنوعی بال جوڑنے والیوں پر، جڑوانے والیوں پر، گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نافع نے کہا کہ گودنا کبھی مسوڑے پر بھی گودا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5937۔ عمرو بن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آخری مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے بالوں کا ایک گچھا نکال کے کہا کہ یہ یہودیوں کے سوا اور کوئی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور یعنی فریبی فرمایا، جو بالوں میں جوڑ لگائے تو ایسا آدمی مرد ہو یا عورت وہ مکار ہے جو اپنے مکر و فریب پر اس طور پر پردہ ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5938۔ جریر نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہیں ابراہیم نخعی نے اور ان سے علقمہ نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوبصورتی کے لیے گودنے والیوں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں، ان سب پر لعنت بھیجی۔ تو میں یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، آخر میں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور کتاب اللہ میں اس پر لعنت موجود ہے۔ یعقوب نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا اور کہیں بھی ایسی کوئی آیت مجھے نہیں ملی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا۔ کیا تم کو یہ آیت معلوم نہیں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، یعنی اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے بھی تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5939۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5940۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کو خسرے کا بخار ہو گیا اور اس سے اس کے بال جھڑ گئے، میں اس کی شادی بھی کر چکی ہوں، تو کیا اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مصنوعی بال لگانے والی اور جس کے لگایا جائے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5941۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گودنے والی، گدوانے والی
مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5942۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں لعنت بھیجی ہے۔ پھر میں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5943۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگ جانا حق ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5944۔ عون بن ابی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا، اور سود لینے والے اور دینے والے، گودنے والے اور گدوانے والی پر لعنت بھیجی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5945۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو گودنے کا کام کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس وقت موجود صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کسی نے کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گودنے کے متعلق سنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، امیر المومنین میں نے سنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا سنا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ گودنے کا کام نہ کرو اور نہ گدواؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5946۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5947۔ عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عینہ نے، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، بال اکھاڑنے والیوں پر اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ پھر میں بھی کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور وہ کتاب اللہ میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5948۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا مورتیں ہوں۔ اور لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید نے، ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھ کو عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث نقل کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5949۔ مسلم بن سبیحہ نے بیان کیا کہ ہم مسروق بن اجدہ کے ساتھ یسار بن نمیر کے گھر میں تھے۔ مسروق نے ان کے گھر کے سائبان میں تصویریں دیکھیں تو کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو سخت سے سخت تر عذاب ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5950۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہ مورتیں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس کو تم نے بنایا ہے اب اس میں جان بھی ڈالو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5951۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جب بھی کوئی چیز ایسی ملتی جس پر سلیب کی مورت بنی ہو جیسے نصارہ رکھتے ہیں تو اس کو توڑ ڈالتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5952۔ موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد نے، کہا ہم سے عمارہ نے، کہا ہم سے ابو زرعہ نے، کہا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں مروان بن حکم کے گھر میں گیا تو انہوں نے چھت پر ایک مصور کو دیکھا جو تصویر بنا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے۔ اگر اسے یہی گھمنڈ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانہ پیدا کرے، ایک چیونٹی پیدا کرے۔ پھر انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا اور اپنے ہاتھ اس میں دھوئے۔ جب بغل دھونے لگے تو میں عرض کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیا بغل تک دھونے کے بارے میں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے جہاں تک زیور پہنا جا سکتا ہے وہاں تک دھویا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5953۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا، ان دنوں مدینہ منورہ میں ان سے بڑھ کر عالم فاضل نیک کوئی آدمی نہیں تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد قاسم بن ابی بکر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر غزوہ تبوک سے تشریف لائے تو میں نے اپنے گھر کے سائبان پر ایک پردہ لٹکا دیا تھا، اس پر تصویریں تھیں۔ جب آپ نے دیکھا تو اسے کھینچ کے پھینک دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ گرفتار ہوں گے جو اللہ کے مخلوق کی طرح خود بھی بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے پھاڑ کر اس پردے کی 1 یا 2 توشک بنا لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5954۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے اور میں نے پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے اتار لینے کا حکم دیا تو میں نے اسے اتار لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5955۔ اور میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل جنابت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5956۔ جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر تصویریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہیں لائے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدا کس لیے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے بیٹھنے اور اس پر ٹیک لگانے کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مورت کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ، اور فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں مورت ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5957۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔ بصر نے بیان کیا کہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد پھر زید رضی اللہ عنہ بیمار پڑے تو ہم ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے جس پر تصویر ہے۔ میں نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے ربیب عبداللہ بن اسود سے کہا، کیا زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے ہمیں اس سے پہلے ایک مرتبہ تصویروں کے متعلق حدیث سنائی تھی؟ عبیداللہ نے کہا کہ کیا تم نے سنا نہیں تھا؟ حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مورت کپڑے میں ہو وہ جائز ہے بشرطے کہ غیر ذی روح کی ہو۔ اور عبداللہ بن وہب نے کہا، انہیں عمروں نے خبر دی، وہ ابن حارث ہیں، ان سے بکیر نے بیان کیا، ان سے بصر نے بیان کیا، ان سے زید نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5958۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا، اسے انہوں نے گھر کے کنارے پر لٹکا دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پردہ نکال ڈال، اس کی مورت اس نماز میں میرے سامنے آتی ہے اور دل اچاٹ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5959۔ عمر بن محمد نے بیان کیا، ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک وقت پر جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آنے کا وعدہ کیا لیکن آنے میں دیر ہوئی۔ اس وقت پر نہیں آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے۔ پھر آپ باہر نکلے تو جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے
کسی ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں مورت یا کتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5960۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس میں مورتیں تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہیں آئے۔ میں آپ کے چہرے سے ناراضگی پہچان گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے اس کے رسول کے سامنے توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ گدا کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ہی اسے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مورتوں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اب ان میں جان بھی ڈالو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مورت ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5961۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے عون بن ابی جحیفہ نے اور ان سے ان کے والد وہب بن عبداللہ نے کہ انہوں نے ایک غلام خریدا جو پچنا لگاتا تھا۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکالنے کی اجرت، کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی کھانے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے سود لینے والے، دینے والے، گودنے والے، گدوانے والی اور مورت بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5962۔ سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے نضر بن انس بن مالک سے سنا، وہ قتادہ سے بیان کرتے تھے کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ لوگ ان سے مختلف مسائل پوچھ رہے تھے، جب تک ان سے خاص طور سے پوچھا نہ جاتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں مورت بنائے گا قیامت کے دن اس پر زور ڈالا جائے گا کہ اسے وہ زندہ بھی کرے، حالانکہ وہ اسے زندہ نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5963۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدق کی بنی ہوئی کملی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اسی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5964۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر، تو بنی عبد المطلب کے اولاد نے جو مکے میں تھی آپ کا استقبال کیا۔ یہ سب بچے ہی تھے۔ آپ نے ازراہ محبت ایک بچے کو اپنے سامنے اور ایک کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5965۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب نے، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے کہ اکرمہ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ 3 آدمی جو ایک جانور پر چڑھیں ان میں کون بہت برا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ابن قسم بن عباس کو اپنی سواری پر آگے اور فضل بن عباس کو پیچھے بٹھائے ہوئے تھے، یا قسم پیچھے تھے اور فضل آگے تھے رحمہ اللہ۔ اب تم ان میں سے کسے برا کہو گے اور کسے اچھا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5966۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے کی پچھلی لکڑی کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ اس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ۔ میں بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر تک چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا، یا معاذ۔ میں بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا، یا معاذ۔ میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے اللہ کے اپنے بندوں پر کیا حق ہیں؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حق یہ ہیں کہ بندے خالص اس کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا، معاذ۔ میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہیں معلوم ہے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جبکہ وہ یہ کام کر لیں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا کہ پھر بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5967۔ شاہیہ بن ابی اسحاق نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ چل رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے تھیں کہ اچانک اونٹنی نے ٹھوکر کھائی۔ میں نے کہا عورت کی خبرگیری کرو، پھر میں اتر پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری ماں ہیں۔ پھر میں نے کجاوا مضبوط باندھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر جب مدینہ منورہ کے قریب ہوئے، یا راوی نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ دیکھا تو فرمایا ہم واپس ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، اسی کو پوجنے والے ہیں، اپنے مالک کی تعریف کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5958۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم نے، ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر اٹھا کر رکھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5969۔ ولید بن عیزار نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابو عمرو شیبانی سے سنا، کہا کہ ہمیں اس گھر والے نے خبر دی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا کہ پھر کون سا؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بیان کیا، اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ جواب دیتے رہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5970۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ ہے۔ ابن شبرمہ اور یحییٰ بن ایوب نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو زرع نے اسی کے مطابق بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5971۔ حبیب نے بیان کیا، دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اور ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان نے خبر دی، انہیں حبیب نے، انہیں ابو عباس نے، اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5972۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5973۔ نافع نے خبر دی، انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی چل رہے تھے کہ بارش نے انہیں آ لیا اور انہوں نے مڑ کر پہاڑ کی غار میں پناہ لی۔ اس کے بعد ان کے غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان گری اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اب بعض نے بعض سے کہا کہ تم نے جو نیک کام کیے ہیں ان میں ایسے کام کو دھیان میں لاؤ جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو، تاکہ اللہ سے اس کے ذریعے دعا کرو، ممکن ہے وہ غار کو کھول دے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ،
میرے والدین تھے اور بہت بوڑھے تھے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا اور واپس آ کر دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اپنے بچوں سے بھی پہلے۔ ایک دن چاری کی تلاش نے مجھے بہت دور لے جا ڈالا، چنانچہ میں رات گئے واپس آیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا، پھر میں دوہا ہوا دودھ لے کر آیا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں سونے میں جگاؤں، اور یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں۔ بچے بھوک سے میرے قدموں پر لوٹ رہے تھے اور اسی کشمکش میں صبح ہو گئی۔ پس اے اللہ، اگر تیرے علم میں بھی یہ کام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ان کے لیے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا، وہ انتہائی محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے اسے مانگا تو اس نے انکار کیا اور صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے 100 دینار دوں۔ میں نے دوڑ دھوپ کی اور 100 دینار جمع کر لایا، پھر اس کے پاس انہیں لے کر گیا۔ پھر جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور مہر کو مت توڑ۔ میں یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور زنا سے باز رہا۔ پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی چٹان کو ہٹا کر پیدا کر دے۔ چنانچہ ان کے لیے تھوڑی سی اور کشادگی ہو گئی۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور ایک فرق چاول کی مزدوری پر رکھا۔ اس نے اپنا کام پورا کر کے کہا کہ میری مزدوری دو۔ میں نے اس کی مزدوری دے دی، لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے ساتھ بے توجہی کی۔ میں اس کے اس بچے ہوئے دھان کو بوتا رہا اور اس طرح میں نے اس سے ایک گائے اور اس کا چرواہا کر لیا۔ پھر جب وہ آیا تو میں نے اس سے کہا، یہ گائے اور چرواہا لے جاؤ۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرتا، اس گائے اور چرواہے کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو چٹان کی وجہ سے غار سے نکلنے میں جو رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اسے بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پوری طرح کشادگی کر دی جس سے وہ باہر آ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5974۔ شیبان نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے مصعب نے، ان سے وراد نے اور ان سے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے اور قیل و قال، فضول باتیں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5975۔ خالد واسطی نے بیان کیا، ان سے جریری نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5976۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کا ذکر کیا، یا انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ فرمایا کہ جھوٹی بات، یا فرمایا کہ جھوٹی شہادت سب سے بڑا گناہ ہے۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5977۔
اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس آئیں۔ وہ اسلام سے منکر تھیں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، یعنی اللہ پاک تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے ہمارے دین کے متعلق کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5978۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میری والدہ مشرکہ تھیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ آئیں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے الگ ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5979۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہرقل نے انہیں بلا بھیجا تو انہوں نے اسے بتایا کہ وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز، صدقہ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5980۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سیرا کا ایک ریشمی ہلا بکتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے خرید لیں اور جمعے کے دن اور جب آپ کے پاس وفود آئیں تو اسے پہنا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے کئی ہلے آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک ہلا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق پہلے ممانعت فرما چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بیچ دو یا کسی دوسرے کو پہنا دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ہلا اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو مکہ مکرمہ میں تھے اور اسلام نہیں لائے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5981۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5982۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر نے بیان کیا، کہا ہم سے بحث بن اسد بصری نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عثمان بن عبداللہ بن محب اور ان کے والد عثمان بن عبداللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ہو کیا گیا ہے؟ اجی اس کو ضرورت ہے، بیچارہ اس لیے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ دیتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو، بس یہ اعمال تجھ کو جنت میں لے جائیں گے۔ چل اب نکیل چھوڑ دے۔ راوی نے کہا شاید اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5983۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5984۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5985۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5986۔ معاویہ بن ابی مزرت نے خبر دی، کہا کہ میں نے اپنے چچا سعید بن یسار سے سنا،
وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، اور جب اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں گا جو تم سے اپنے آپ کو جوڑے، اور اس سے توڑ لوں گا جو تم سے اپنے آپ کو توڑ لے۔ رحم نے کہا، کیوں نہیں اے رب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس یہ تجھ کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ سورہ محمد۔ یعنی کچھ عجب نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5987۔ سلیمان بن بلال نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے، پس جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو کوئی اسے توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5988۔ معاویہ بن ابی مزرد نے خبر دی، انہوں نے یزید بن رومان سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے، جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں، اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5989۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فلاں کی اولاد یعنی ابو سفیان بن حکم بن عاص یا ابو لہب کی۔ یہ عمر بن عباس نے کہا کہ محمد بن جعفر کی کتاب میں اس وہم پر سفید جگہ خالی تھی، یعنی تحریر نہ تھی، میرے عزیز نہیں ہیں، گو ان سے نسبی رشتہ ہے، میرا ولی تو اللہ ہے اور میرے عزیز تو ولی ہیں، جو مسلمانوں میں نیک اور پرہیزگار ہیں، گو ان سے نسبی رشتہ بھی نہ ہو۔ انبسا بن عبد الواحد نے بیان بن بشر سے، انہوں نے قیس سے، انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے اتنا بڑھایا ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ البتہ ان سے میرا رشتہ ناتا ہے، اگر وہ تر رکھیں گے تو میں بھی تر رکھوں گا، یعنی وہ ناتا جوڑیں گے تو میں بھی جوڑوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5990۔ سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں عامش اور حسن بن عمرو اور فطر بن خلیفہ نے، ان سے مجاہد بن جبیر نے، اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے۔ سفیان نے کہا کہ عامش نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں بیان کی، لیکن حسن اور فطر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا، فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5991۔ حکیم بن حزام نے خبر دی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان کاموں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں میں عبادت سمجھ کر زمانہ جاہلیت میں کرتا تھا، مثلاً صلہ رحمی، غلام کی آزادی، صدقہ، کیا مجھے ان پر ثواب ملے گا؟ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم ان تمام اعمال خیر کے ساتھ اسلام لائے ہو جو پہلے کر چکے ہو۔ اور بعضوں نے ابو الیمان سے بجائے اطحنس کے اطحنت تا کے ساتھ روایت کیا، اور معمر اور صالح اور ابن مسافر نے بھی اطحنت روایت کیا ہے۔ ابن اسحاق نے کہا اطحنس تحنس سے نکلا ہے، اس کے معنی مثل اور عبادت کرنا۔ ہشام نے بھی اپنے والد عروہ سے ان لوگوں کی مطابعت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5992۔ حضرت ام خالد بنت سعید رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی، میں ایک زرد قمیص پہنے ہوئے تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنا سنا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ یہ حبشی زبان میں اچھا کے معنی میں ہے۔ ام خالد رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت سے کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھیلنے دو،
پھر آپ نے فرمایا کہ تم ایک زمانے تک زندہ رہو گی، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر خوب طویل کرے، تمہاری زندگی دراز ہو۔ عبداللہ نے بیان کیا چنانچہ انہوں نے بہت ہی طویل عمر پائی اور ان کی طویل عمر کے چرچے ہونے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5993۔ ابن ابو نعام نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا۔ ان سے ایک شخص نے حالت احرام میں مچھر کے مارنے کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا کفارہ ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے بتایا کہ عراق کا۔ فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو، مچھر کی جان لینے کے تاوان کا مسئلہ پوچھتا ہے، حالانکہ اس کے ملک والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے تکلف قتل کر ڈالا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ یہ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5994۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے یہاں ایک عورت، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، وہ مانگنے آئی تھیں۔ میرے پاس سے سوائے ایک کھجور کے اسے اور کچھ نہ ملا۔ میں نے اسے وہ کھجور دے دی اور اس نے وہ کھجور اپنی دونوں لڑکیوں کو تقسیم کر دی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس طرح کی لڑکیوں کی پرورش کرے گا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5995۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور امامہ بنت ابی العاص جو بچی تھیں وہ آپ کے شانہ مبارک پر تھیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جب آپ رکوع کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5996۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اقرا رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میرے 10 لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5997۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5998۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا، اس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5999۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6000۔